کہ آپ ابھی جا کے مہربانی کر کے وہاں فوک لفٹ بھیجیں. اگر کوئی گاڑی کھڑی اٹھا دیں اور پرماننٹلی وہاں پوسٹ کرا دیں فوک لفٹ, کوئی بھی کرے گا تو. جی اعظم صاحب, اب ہم یہ ہو چکا جی, اس کے اوپر اب ہم. جی شگفتہ صاحب, جب آپ نکلتے ہیں تو آپ رائٹ سائڈ پہ ٹرن کر کے مین روڈ پہ آتے ہیں ڈی چوک کی طرف, لیکن جو لیفٹ سائڈ والا روڈ ہے وہ بند ہے. کم از کم پہلے بھی ایک واقعہ ہو چکا ہے کہ ایک ایم این اے کی ڈیتھ اس وجہ سے ہوئی تھی کہ وہ لیٹ وہاں ہاسپٹل میں پہنچے تھے. خدارہ یہ والا روڈ جو ہے, چلے آپ عام ٹریفک کے لیے نہیں کھولتے, لیکن ایمبولنسز کے لیے تو آپ یہ انسٹرکشنز دے دیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو وہ والا روڈ جو ہے جو جیو کی طرف دفتر کی طرف کھلتا ہے جی اس ٹھیک. کو ایمبولنس کے لیے کھولا جائے. ڈپٹی اسپیکر صاحب یہ بھی پلیز ابھی انسٹرکشن دیجئے. جی اعظم طاہر صاحب. بلا شبہ جی بڑی افسوسناک خبر ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا. ممتاز مصطفیٰ صاحب ایک منجھے ہوئے وکیل تھے سر. سردار لطیف کھوسہ صاحب بیٹھے ہیں. 1991-2 سے میں بھی انہیں جانتا تھا. سردار صاحب کے دفتر میں ان کا آنا جانا تھا. پھر وہ بار پالیٹکس میں ہمارے ساتھ رہے. 2010 میں ہم نے انہیں وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل الیکٹ کیا. 2016 میں پھر ممتاز صاحب چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی بنے. مقامی بار میں بھی رحیم یار خان ڈسٹرکٹ بار ان کی مقامی بار تھی, وہاں پہ بھی انہوں نے بڑا لمبا عرصہ وکالت بھی کی اور وکلاء کی خدمت کے مشن پہ بھی رہے اور بار پریزیڈنٹ بھی رہے. سیاست میں ہمارے ساتھ بھی رہے. پاکستان مسلم لیگ نون میں بھی ممتاز مصطفیٰ صاحب کچھ سال ہمارے ساتھ رہے, مجھے یاد ہے. بڑا ان کا ایک اپنا مقام تھا. بہت اچھے مقرر تھے ممتاز صاحب, بلکہ اگر میں کہوں کہ بڑے شعلہ بیاں مقرر تھے تو غلط نہ ہوگا. ان کی پریزنس جو ہے وہ محسوس ہوتی تھی اور اپنی محنت سے انہوں نے پروفیشن میں اپنا مقام بنایا اور پھر حالیہ الیکشنز میں وہ اس معزز ایوان کے رکن بنے. مرنجا مرنج تھے, اچھی گفتگو کرنی, پیار سے ملنا. ابھی پچھلے دنوں جیسے آپ نے فرمایا جناب اسپیکر, ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ تھی, ہم کافی سارے دوست تھے. علی محمد صاحب بھی موجود تھے اس میں, ممتاز مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ شریک رہے. ایک لمبا سیشن چلا. آپ اس طرح کے جب حادثات ہوتے ہیں تو جو پہلا احساس انسان کو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ موت ایک حقیقت ہے, موت اٹل ہے اور اس کا وقت جو ہے وہ مقرر ہے. وہ اس ذات باری تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہمارے سانس کتنے ہیں, اور جانے والے ہمیں کئی پیغام دے کے جاتے ہیں کہ ہم یہ جو دنیاوی معاملات میں اس قدر زیادہ الجھ جاتے ہیں اور دور دراز تک جاتے ہیں. قدرت کا نظام یہی ہے کہ سب سے جو کمزور ڈوری ہے وہ سانسوں کی ڈوری ہے, اور یہ پلک جھپکنے میں رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر اور مغرب کے درمیان مسجد نبوی میں صحابہ کرام کو درس دیا کرتے تھے, خطبہ فرماتے تھے, جنرل ڈسکشن ہوتی تھی. تو کسی بزرگ نے سنایا کہ موت کے حوالے سے انہوں نے پوچھا کہ کتنی بڑی حقیقت ہے اور کتنی آنن فانن آتی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آقا میرا ایمان اس حد تک ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا دایاں پاؤں رکاب میں ہو تو بایاں جانا ہے کہ نہیں, گھوڑے کی رکاب میں موت آ سکتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آقا میرا جواب درست نہیں ہے, آپ مسکرا دیے. انہوں نے کہا میں عمر تمہاری خوش فہمی پہ مسکرایا ہوں. عمر آپ کو یہ معلوم ہے کہ جو آنکھ آپ نے کھولی ہے یا جھپکی ہے دوبارہ کھلنی ہے کہ نہیں. سو دس از ایگزیکٹلی واٹ ہیپنز جی, کہ ایک ہمارے درمیان شخص موجود ہوتا ہے اور اگلے لمحے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. کہ مارتا ہے تیر تاریکی میں صیاد اجل, کھل نہیں سکتی شکایت کے لیے لیکن زباں, ایک ہی دستور عالمگیر ہے سب کے لیے, بوئے گل کا گل سے اور گلچی سے گلشن کا سفر. ممتاز صاحب اپنے سفر پہ روانہ ہوئے اور ہم سب کے لیے اپنی اچھی یادیں اور باتیں چھوڑ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ
ان کے درجات کہ آپ ابھی جا کے مہربانی کر کے وہاں فوک لفٹ بھیجیں. اگر کوئی گاڑی کھڑی اٹھا دیں اور پرماننٹلی وہاں پوسٹ کرا دیں فوک لفٹ. کوئی بھی کرے گا تو جی اعظم صاحب اب ہم یہ ہو چکا جی, اس کے اوپر اب ہم جی شگفتہ صاحب. جب آپ نکلتے ہیں تو آپ رائٹ سائڈ پہ ٹرن کر کے مین روڈ پہ آتے ہیں ڈی چوک کی طرف, لیکن جو لیفٹ سائڈ والا روڈ ہے وہ بند ہے. کم از کم پہلے بھی ایک واقعہ ہو چکا ہے کہ ایک ایم این اے کی ڈیتھ اس وجہ سے ہوئی تھی کہ وہ لیٹ وہاں ہاسپٹل میں پہنچے تھے. خدارا یہ والا روڈ جو ہے, چلے آپ عام ٹریفک کے لیے نہیں کھولتے لیکن ایمبولنسز کے لیے تو آپ یہ انسٹرکشنز دے دیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو وہ والا روڈ جو ہے جو جیو کی طرف دفتر کی طرف کھلتا ہے اس کو ایمبولنس کے لیے کھولا جائے. ڈپٹی اسپیکر صاحب یہ بھی پلیز ابھی انسٹرکشن دیجئے. جی اعظم تارڑ صاحب. بلا شبہ جی بڑی افسوسناک خبر ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا. ممتاز مصطفیٰ صاحب ایک منجھے ہوئے وکیل تھے سر. سردار لطیف کھوسہ صاحب بیٹھے ہیں. 1991-2 سے میں بھی انہیں جانتا تھا. سردار صاحب کے دفتر میں ان کا آنا جانا تھا. پھر وہ بار پالیٹکس میں ہمارے ساتھ رہے. 2010 میں ہم نے انہیں وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل الیکٹ کیا. 2016 میں پھر ممتاز صاحب چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی بنے. مقامی بار میں بھی رحیم یار خان ڈسٹرکٹ بار ان کی مقامی بار تھی, وہاں پہ بھی انہوں نے بڑا لمبا عرصہ وکالت بھی کی اور وکلا کی خدمت کے مشن پہ بھی رہے اور بار پریزیڈنٹ بھی رہے. سیاست میں ہمارے ساتھ بھی رہے. پاکستان مسلم لیگ نون میں بھی ممتاز مصطفیٰ صاحب کچھ سال ہمارے ساتھ رہے, مجھے یاد ہے. بڑا ان کا ایک اپنا مقام تھا. بہت اچھے مقرر تھے ممتاز صاحب, بلکہ اگر میں کہوں کہ بڑے شعلہ بیاں مقرر تھے تو غلط نہ ہوگا. ان کی پریزنس جو ہے وہ محسوس ہوتی تھی اور اپنی محنت سے انہوں نے پروفیشن میں اپنا مقام بنایا اور پھر حالیہ الیکشنز میں وہ اس معزز ایوان کے رکن بنے. مرنجا مرنج تھے, اچھی گفتگو کرنی, پیار سے ملنا. ابھی پچھلے دنوں جیسے آپ نے فرمایا جناب اسپیکر, ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ تھی. ہم کافی سارے دوست تھے, علی محمد صاحب بھی موجود تھے اس میں, ممتاز مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ شریک رہے. ایک لمبا سیشن چلا. آپ اس طرح کے جب حادثات ہوتے ہیں تو جو پہلا احساس انسان کو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ موت ایک حقیقت ہے, موت اٹل ہے اور اس کا وقت جو ہے وہ مقرر ہے. وہ اس ذات باری تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہمارے سانس کتنے ہیں, اور جانے والے ہمیں کئی پیغام دے کے جاتے ہیں کہ ہم یہ جو دنیاوی معاملات میں اس قدر زیادہ الجھ جاتے ہیں اور دور دراز تک جاتے ہیں. قدرت کا نظام یہی ہے کہ سب سے جو کمزور ڈوری ہے وہ سانسوں کی ڈوری ہے, اور یہ پلک جھپکنے میں رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر اور مغرب کے درمیان مسجد نبوی میں صحابہ کرام کو درس دیا کرتے تھے, خطبہ فرماتے تھے, جنرل ڈسکشن ہوتی تھی. تو کسی بزرگ نے سنایا کہ موت کے حوالے سے انہوں نے پوچھا کہ کتنی بڑی حقیقت ہے اور کتنی آنن فانن آتی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آقا میرا ایمان اس حد تک ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا دایاں پاؤں رکاب میں ہو تو بایاں جانا ہے کہ نہیں, گھوڑے کی رکاب میں موت آ سکتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آقا میرا جواب درست نہیں ہے, آپ مسکرا دیے. انہوں نے کہا میں عمر تمہاری خوش فہمی پہ مسکرایا ہوں. عمر آپ کو یہ معلوم ہے کہ جو آنکھ آپ نے کھولی ہے یا جھپکی ہے دوبارہ کھلنی ہے کہ نہیں. سو دس از ایگزیکٹلی واٹ ہیپنز جی, کہ ایک ہمارے درمیان شخص موجود ہوتا ہے اور اگلے لمحے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. کہ مارتا ہے تیر تاریکی میں صیاد اجل, کھل نہیں سکتی شکایت کے لیے لیکن زباں, ایک ہی دستور عالمگیر ہے سب کے لیے, بوئے گل کا گل سے اور گلچی سے گلشن کا سفر. ممتاز صاحب اپنے سفر پہ روانہ ہوئے اور ہم سب کے لیے اپنی اچھی یادیں
اور باتیں چھوڑ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات